عزیزان مان، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں وہ سوشل میڈیا پہ خوب وائرل ہے۔ سمیہ بٹ نام کی ایک لڑکی، 2 معصوم بچوں کی ماں، ٹاؤن شپ کی رہنے والی، اس کی شادی ہوتی ہے مبشر اعجاز بٹ نامی ایک نوجوان سے۔ دونوں ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے اور گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ سمیہ بٹ جو ہے وہ نہایت ملنسار، انتہائی پرسکون اور نہایت خوبرو پیاری بچی۔ اس کی سہیلیاں، اس کے اہل خانہ، عزیز و اقارب سب بے تحاشا تعریف کر رہے ہیں۔ جو سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بچی نہایت پرسکون تھی، لیکن اچانک کیا ہوا، گھر میں کیا معاملہ بڑھا، عجیب طرح کی صورتحال تھی۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا جو دیور تھا سمیہ کا، یعنی مبشر اعجاز کا چھوٹا بھائی، اس کی شادی کا رشتہ جو ہے نا وہ کو زیر غور تھا اور اس پہ لوگ، اس کے گھر والے کوشش کر رہے تھے۔ تو جہاں ان کا رشتہ طے پایا تھا اس کا، انہیں کسی نے اطلاع دی کہ یہ نوجوان جو ہے، یہ دیور جو سمیہ کا تھا، یہ آلریڈی شادی شدہ اور اس کے بھی 2 بچے ہیں۔ انہوں نے مبینہ سسرالی جو تھے جہاں رشتہ طے تھا، انہوں نے اسے کنفرم کرنے کے لیے بات کو سمیہ سے رابطہ کیا۔ نارملی ایسے ہوتا ہے ہمارے خاندانوں میں کہ اگر آپ نے رشتہ کہیں کرنا ہے، کوئی نسبت کرنی ہے، تو اس کے لیے جو ہے کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ جہاں سے بہویں آئی ہوں یا جہاں بہنوں کے رشتے ہوئے ہوں، دولہا جو ہوتا ہے اس کے بہنوں کے رشتے، ان سے رشتہ داروں سے رابطہ کر کے اور کنفرمیشن، اطلاعات، تفصیلات حاصل کی جاتی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے سمیہ سے پوچھا کہ بیٹے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ کا دیور ہے کیسا آدمی، کیا ہے؟ اور یہ کہا کہ جی انہیں اطلاع شک تو تھا۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ کہ یہ واقعی یہ شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ سمیہ نے کہا یہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ بھی ہے، آلریڈی شادی شدہ ہے، میرڈ۔ یہ جو بات اس کو نہیں علم تھا سمیہ کو کہ شاید گھر والوں نے خفیہ رکھا ہے اسے، دیور کی شادی کو، کہ آلریڈی وہ میرڈ ہے۔ یہ دیور کی بات جو ہے اس نے روا روی میں کر دی۔ جب یہ کی تو اس کے سسرالی جو ہے نا، اس کے میاں، اس کا دیور، اس کی ساس، سارے سسرال والے اس کے خلاف ہو گئے اور اس حد تک خلاف ہوئے کہ میاں نے اس کو مارا پیٹا بھی، ساس نے مارا پیٹا، مار پیٹ کے اس کو میکے بھیج دیا۔ یہ میکے چلی گئی، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، اس سے پہلے کی۔ جب یہ میکے چلی گئی تو وہاں اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا ساری باتیں کہ میسا یہ تشدد ہوا، یہ ہوا فلاں۔ اب گھر والوں نے کہا کوئی بات نہیں، بچے تیرے وہاں ہیں۔ انہوں نے اس کو جو ہے نا بچوں کی خاطر، کہ بھائی بچے وہاں تھے، 2 بچے جس کے ہوں، ممتا تو پھر ممتا ہی ہے، وہ واپس چلی گئی۔ اب واپس جب گھر پہنچتی ہے تو غصہ تو انہیں پہلے بھی تھا، وہ معاملات جو ہے نا تھوڑا سے گھر میں تنازعات کی شکل میں پھیلتے رہے اور بات چلتی رہی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ عید کے تیسرے روز جو ہے نا اچانک اس کے سسرالی فون کرتے ہیں اس سمیہ کے بھائی کو، اور بھائی کو فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری بہن نے خودکشی کر لی ہے، آؤ اور لاش لے جاؤ۔ اب ناظرین یہ ایسا جملہ ہے جو آج سے 1 سال تقریباً پہلے ملتان میں بھی سنا گیا تھا، اس کی بازگشت میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب یہ اطلاع پہنچی کہ آیا بہن نے خودکشی کر لی اور آ کے لاش لے جاؤ، تو قرآن بپا ہو گیا، گھر والے سارے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ اور وہ جاتے ہیں فوری طور پہ وہاں بھائی، اور جا کے دیکھا۔ اب ناظرین یہ جو معاملہ، جس گھر میں موت ہو خودکشی کی، وہ بہو ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، وہ لامحالہ کچھ نہ کچھ اثرات چھوڑتی ہے، اور غم و اندوہ کے جو حالات ہیں وہ گھر میں سوگ کا سما ہوتا ہے نا۔ یہ بھائی یہ کہتا ہے جی جب میں گھر پہنچا ہوں، اب یہ سوشل میڈیا کی کہانی ہے، سوشل میڈیا بتائی جا رہی ہے، بھائی کے بقول جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بھائی نے جا کے دیکھا کہ میاں جو ہے وہ اور ساس اور دیگر عزیز و اقارب، بھائی، دیور، یہ سارے بالکل پرسکون ہیں۔ ان کے چہرے پہ نہ کوئی غم کے آثار ہیں، نہ کوئی سوگ کا سما ہے۔ اب یہ نہیں پتہ لگتا، سوشل میڈیا پہ کہانی ہے تو ابھی تک نہیں پتہ لگا کہ نیچے سٹول رکھ کے اوپر چڑھی ہے، بیڈ پہ سے چڑھی ہے، کیا حالات تھے، اور لٹکی ہوئی کیسے ہے، رسی کیسے بندھی ہے، کیا یہ سارے تو کوئی ایکسپرٹ جو ہے وہ تفتیشی دیکھے، یا فورینزک سائنس کی رپورٹ آئے، یا اینٹی مارٹم پوسٹ مارٹم رپورٹس آئیں، کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ آئے، اجزاء ترکیبی اس کے معدے کے، یہ ساری اپنی جگہ پہ۔ لیکن وہ فوری طور پہ لاش اپنے گھر لے کے آتا ہے، اور جب گھر پہنچتا ہے تو پھر ایک کوہرام بپا ہوتا ہے، اور کوہرام بپا ہونے کے بعد معاملات جو ہیں نا اس حد تک سنگین ہوتے ہیں کہ یہ گھر والے یہ کہتے ہی ہیں
کہ ہمیں یقین نہیں آتا، کیونکہ سرد جنگ بھی چل رہی تھی اور مارا پیٹا بھی تھا اس سے پہلے، تو ان کو یقین یہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ سسرالیوں کے تشدد کا نشانہ بنی ہے اور یہ قتل کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ یہ بات اس حد تک وائرل ہوئی، لیکن ناظرین یہ پولیس تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، پوسٹ مارٹم ہوا کہ نہیں ہوا، رپورٹ کیا آئی، یہ معاملات اس وجہ سے نہیں ہو سکے کہ یہ واقعہ ابھی چند دن پہلے ہوا ہے، تو یہ اب محرم کے دن ہے، آج کل تو کوئی رابطہ بھی پولیس سے نہیں ہوا۔ اب یہ سسرالیوں کو بے حس اور چہروں پہ کوئی ندامت کے، کوئی سوگ کے، غم کے آثار نہیں تھے۔ یہ بھائی نے جب آ کے سارا کچھ بتایا تو گھر والوں کا جو اصل میں تو پہلے شک و شبہ ہی ہوتا ہے نا، وہ مشکوک تھے کہ معاملہ کیا ہوگا، لیکن جب اس نے حالات بتائے بچے نے آ کے کہ میری بہن کی حالت یہ تھی اور یہ، تو اس وقت فوری طور پہ جو ہے وہ یقین ہو گیا کہ اس کو جو ہے ہلاک کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ سسرالیوں کی طرف سے جو ہے نا ایسا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تشدد پہلے کیا تھا اور یہ اس نے گھر آ کے بتایا تھا، اور سنا یہ ہے کہ جسم پہ نیلے نشانات بھی دکھائے تھے، اور پھر اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ گلا گھونٹ کے، یہ الزام جو لگایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ گلا گھونٹ کر جو ہے اسے پھندا دیا گیا اوپر چڑھا کے اور یہ لٹکایا گیا زبردستی، پہلے مارا گیا، پہلے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ آ جائے کہ اسے پہلے نشہ ور شاید دی گئی تھی یا سوتے سے اس کو کوئی ایسا جو بھی کیا گیا، انجیکشن لگایا گیا، تو یہ 2 معصوم بچے اس کے وہیں تھے۔ اور یہ جب ساری بات سامنے آئی تو اس کے بعد ناظرین یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے بعد یہ اس کا خامند مجھے مبشر اعجاز بٹ، دیور، والدین، بہن بھائی سارے کے سارے گھر چھوڑ کے مقفل کر کے فرار ہو، اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ جہاں تک پولیس کا تعلق ہے تو پولیس تو یہ ابھی چونکہ بزی ہے محرم میں، تو وہ تو شاید ابھی 1-2 روز اور جو ہیں اس وقت تک کیا پتہ کیا کارروائی ہوتی ہے، لیکن فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کہانی جو ہے نا، یہ ایک ایسی کہانی ہے، اس سے پہلے کئی واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ سسرال میں چھوٹی سی بات پر کسی پہ تنازع کھڑا ہوا اور آپ نے جو ہے اور اس کو موت کی وادی میں دھکیل دیا، اور بعد میں جو ہے نا خودکشی کا ڈرامہ رچایا، لیکن بعد میں خودکشی جو ہے وہ قتل ثابت بھی ہو جاتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن ناظرین یہ جملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی کو یہ فون آتا ہے کہ تمہاری بہن نے خودکشی کر لی ہے، آؤ اور لاش لے جاؤ، اسی طرح کا ایک فون ملتان میں ایک شخص کو موصول ہوا، اس کی بیٹی کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ 9 جولائی سن 2024 کا، یعنی پچھلے سال کا واقعہ، 1 سال آلموسٹ ہو گیا، یہ 9 جولائی پورا سال تقریباً بنتا ہے، یہ سال پورا ہو گیا۔ ثانیہ زہرا کیس بڑا مشہور تھا، ثانیہ زہرا جو ہے اس کو بھی اسی طرح سسرالیوں نے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا، اور ایک بیٹا اس کا سالار تھا اور حاملہ بھی تھی وہ بچی، تو وہ اس کو مارا گیا۔ اس پہ جو ہے نا بہت سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ پروگرام بھی مین اسٹریم چینلز پہ ہوئے ہیں، اور یہ اس کے والد نے اور اس کے دیگر عزیز و اقارب نے یہ کہا کہ ثانیہ کو اس کے شوہر نے، اس کی ساس نے اور دیگر لوگوں نے جو ہے نا مل کر مارا ہے اور گلا گھونٹ کر ہلاک کیا، اور ہلاک کرنے کے بعد جو ہے نا خودکشی کا ڈرامہ رچایا۔ یہ علی حیدر یہ نامزد ملزم ہے ایف آئی آر کا۔ اب یہ اس پہ ایف آئی آر جو ہے نا، یہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا وائرل جب ہوا ہے معاملہ، تو اس کے بعد جو ہے حنا پرویز بٹ، وہ حکومت پنجاب کی طرف سے خواتین کے جو امور ہیں اس میں بڑی ایکٹیو ہیں۔ حنا پرویز بٹ کو جو ہے نا سی ایم صاحبہ ہماری جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھجوایا وہاں، اور انہوں نے جا کے سارے حالات کا جائزہ لیا، آر پی او، سی پی او سارے وہاں آئے اور انہوں نے بھی حالات کا جائزہ لیا، جس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ یہ جو ثانیہ زہرا ہے اس کو اس کے سسرالیوں نے قتل کیا ہے۔ پھر دفعہ 302، 148، 149 کے تحت قتل کا مقدمہ درج ہوا، اور وزیر اعلیٰ کے حکم کے تحت جو ہے نا قبر کشائی کی گئی اس کی، اور قبر کشائی کے بعد جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پوسٹ مارٹم میں تشدد بھی ثابت ہوا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اب یہ 11 جولائی کو مقدمہ درج ہوتا ہے، یعنی 3-4 روز بعد 11 جولائی کو مقدمہ درج ہوا، لاش کی قبر کشائی کے بعد جو ہے یہ سارے معاملات ثابت ہو گئے، اور وہ شوہر نے بھی پھر اس دوران، وہ پکڑا نہیں گیا تھا نا، پکڑا کافی دن بعد گیا ہے، تو شوہر نے بھی اس دوران جو ہے پریس کانفرنس کر ڈالی تھی اور میڈیا کو یہ کہا تھا جی کہ وہ میرے بچوں کی ماں تھی، میں بھلا کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ تو آج تک جو اتنے واقعات ناظرین ہوتے رہے ہیں، جو بچوں کے باپ قتل نہیں کرتے اپنی بیویوں کو، وہ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے جو شوہر نے تو معاملات اور طرف لے گیا، لیکن ان کے والد نے بھی گفتگو کی، اور ان کا انٹرویو جو ہے وہ شائع اور نشر ہوا۔ اس میں ان کے والد یہ کہتے ہیں
کہ جی میری بچی کو جو ہے ٹانگوں پہ رسیاں باندھیں، پھر جسم پہ تشدد کے نشانات، پھر جناب مار پیٹ، اور پھر رسیوں سے جکڑا گیا بازوؤں کو، اس کو وہ سارے نشانات تھے۔ اور وہ وجہ اس کی پوچھی میڈیا نے کہ جی اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی بیٹی کو کیوں اس طرح مار دیا گیا؟ انہوں نے کہا جی میری بیٹی کو اس لیے مارا کہ میں صاحب جائیداد ہوں، اور میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے نا وہ کئی دکانیں بھی دی تھی، رہائشی گھر بھی تھے، سارا کچھ تھا، تو وہ کہتا تھا جی کہ ہمارا حصہ جو ہے نا، میرا جو بنتا ہے، داماد ان کا کہتا تھا کہ جی میرا جو حصہ بنتا ہے وہ میرے حوالے کیا جائے، علی حیدر کے مطابق میرے حوالے کیا جائے۔ اور میں وہ حالانکہ خود بھی صاحب حیثیت تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ اس نے لالچ میں آ کے، مفاد میں آ کر یہ جائیداد نہ ملنے کی خاطر جو ہے وہ ایسا کیا تھا، اپنی جوان بیوی کو جو ہے وہ بہیمانہ تشدد سے فاقی کے ساتھ جو ہے نا اس کو درندگی کا نشانہ بنایا، اور بعد میں جو ہے نا وہ یہ اس سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیس کیا ہوا تھا خلا کا، اور خلا کے کیس میں جو ہے نا نان نفقہ کے لیے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، اور وہ بھی معاملہ چل رہا تھا، لیکن وہ بچوں کی خاطر واپس چلی گئی تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ موت جب دوبارہ گھیر کے لے جاتی ہے تو معاملات والدین کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی بیچ بچاؤ جو ہے طریقہ اس کا کرنا چاہیے، اور خاص کر جو ہے نا پنچایت بھی اگر ہو تو اس طرح کے بااثر شخصیات کی ہونی چاہیے کہ وہ دونوں کے لیے جو ہے نا وہ پابندی کا باعث ہو، اور یہ معاملات چلتے رہتے۔ اس سے پہلے ایک اور بات ہم نے بتایا آپ کو کہ ایک قصہ اور بھی ڈسکے میں ہوا تھا، ایک اے ایس آئی کی بیٹی جو تھی زہرا، وہ زہرا کے ہسبینڈ تو خیر بیرون ملک تھے، وہ کہتے جو ساس نے اور نندوں نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ اس بے دردی سے اسے قتل کیا، سر کاٹ دیا، تن سے جدا کیا، پھر آگ لگانے کی کوشش کی، پھر اس کا جو ہے نا باقاعدہ ٹکڑے کر کے گوشت کی طرح جو ہے نا ذبح جس طرح جانوروں کو کرتے ہیں، اس طرح بدبختوں نے اس کو ذبح کر کے جو ہے نا اس کے ٹکڑے لاش کے جو ہیں نالے 2-3 مختلف نالوں میں دور دور کر کے بہائے تاکہ پتہ نہ چلے کسی کو۔ وہ بچہ جو مقتولہ کا شوہر تھا، یہ الزام اس پہ یہ لگایا، اس کی سگی ماں اور اس کے جو بہنیں تھیں انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ اپنی بیوی سے اتنا پیار کیوں کرتا ہے، اتنا چاہتا کیوں ہے اس کو۔ اب یہ الزام دیکھیں کس طرح کا الزام ہے، یہ ہماری معاشرتی ناہمواریوں اور المیہ کا نشان ہے، اور جو ہم دوری ہم نے مذہب سے، اخلاقیات سے یہ جو کر لی ہے، اس کے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام جو ہے نا وہ شکست و ریخت کا شکار ہے، اور بعض جگہوں پہ تو ایسے ایسے روح فرسا قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اب یہ تینوں واقعات میں نے آپ کو بتائے، آپ یہ دیکھیں کہ ثانیہ زہرا کا قصہ ہو، یا سمیہ بٹ کا، یا زارا کا، یہ سارے واقعات اوپر تلے بھی 1 سال سے کم عرصہ ہوا اس میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ ان واقعات میں اگر چلے مقدمہ درج ہو جانا کوئی سی بات نہیں ہوتی سسرالیوں پر، لیکن کسی کو اس انداز کی سزا ملے کہ وہ سبق ہو پوری سوسائٹی کے لیے۔ اچھا، یہ محرم کی ڈیوٹی 1-2 دن کی ہے، اس کے بعد جب پولیس فارغ ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹاؤن شپ تھانے کی جو پولیس ہے آپریشن کی اور ایون انویسٹیگیشن کی بھی، ان کا یہ پہلا فریضہ ہے کہ وہ جا کے تمام حالات کا جائزہ لیں۔ یہ تو ممکن ہے کہ جی سارا کچھ وہاں سے غائب کر دیا گیا ہو اور جو نشانات ہیں وہ چھوڑے بھی نہ گئے ہوں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ نشان جو ہے نا وہ جرم بھی چھوڑ جاتا ہے اور مجرم بھی چھوڑ جاتا ہے۔ وہاں جو حالات ہیں، اس جو جائے وقوع ہے اس کو محفوظ کیا جائے، اگر پوسٹ مارٹم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کیمیکل ایگزامن تو، اور اگر اینٹی مارٹم ضربات چاہیے تو وہ بھی اس کے لیے ڈاکٹرز ہیں، اس کی خبر کشائی بھی اگر کرنا پڑے تو وہ بھی، اس کے ذریعے جو ہے نا سمیہ بٹ کا کیس جو ہے یہ ٹاؤن شپ پولیس کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر وہ حقائق پر مبنی ہے تو بہت بڑا ظلم ہے، اور تو پھر تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سسرالی جو ہے نا ناقابل معافی ہے، اور وہ اگر بھلے گھر سے منتقل ہو گئے ہیں کسی اور جگہ پہ تب بھی ان کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے، اور اگر یہ کہانی بے بنیاد ہے تو میرا خیال ہے اس کے حقائق تب بھی سامنے آنے چاہیے۔ ہم اس طرح کی چیز پر پردہ پوشی کر کے نا یہ مسائل میں اضافہ کرتے ہیں، اس سے حل نہیں ہوتے معاملات حل ہوتے ہیں کہ انہیں پبلک کیا جائے۔ یہ دور تو انفارمیشن کا ایسا ہے کہ چند سیکنڈ میں ہر طرح کی انفارمیشن ہر دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتی ہے، تو ٹاؤن شپ پولیس کا یہ پہلا فرض ہے، بلکہ لاہور پولیس کے جو سربراہ ہیں CCPO لاہور، ان کا یہ کام ہے
کہ وہ بڑے ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ. ان کو چاہیے کہ وہ بھی کوئی خصوصی ٹیم بھی کوئی ایسی بنائیں آرگنائز کرائم والی جو ہے جسے اب CCD کہتے ہیں, CCD کے حوالے کر دیں اس کیس کو, ان کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ دیں اور ان سے کہیں اس معاملہ کو دیکھیں اور دیکھ کے پھر حل نکالیں اس کا. میرا خیال ہے تب یہ سمیہ بٹ والا معاملہ جو ہے نا یہ تو حل ہو جائے گا. لیکن اگر کہانی فرضی ہے اور محض کسی کو پھنسانے کی خاطر ہے تو اس میں دوسرا موقف سامنے آنا چاہیے. جو بھی حقائق ہیں پبلک کیے جائیں اور حقائق کے ساتھ ساتھ اگر جرم ثابت ہو جائے تو ملزموں کو قرار واقع سزا دی جانی چاہیے.